دوستو ہمارا چینل سبسکرائب فرمائیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور لائک فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد۔ پاک ویوز ٹی وی، محمد منشا۔ آج کے عنوانات: مختصر سا تذکرہ رانا ثناء اللہ، اور پھر خان صاحب اور عدل کے ساتھ ان کی کشتی جی، اور اس کے علاوہ ایک بزدل زور آور کے نام سے نظم۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں جی۔ رانا ثناء اللہ، جو کہ جرت اور وفا شعری کی ایک علامت ہے، بہادری کا ایک استعارہ ہے، جس کی جیب سے آپ جانتے ہیں کہ ایٹم بم برآمد ہوا تھا اور کئی مہینوں سے زیر حراست ہے، بہت ساری بیماریوں کا شکار ہے، لیکن اس تمام صعوبتوں، تمام تکلیفوں کے باوجود وہ ضمیر فروش نہیں ہے، وہ سرفروش۔ تو حکومتی ریشہ دوانیوں اور مینیپولیشن سے رانا صاحب کی ضمانت کو سیبوٹاج کیا گیا۔ جب یہ محسوس ہوا کہ اب ضمانت ہونے ہی لگی ہے، تو جج صاحب کو واٹس ایپ کے ذریعے بدل دیا گیا، اور پھر اسی طرح کے کوئی جج صاحب لگائے گئے کہ جنہیں کوئی بے عزتی سی محسوس ہوتی ہے قانون کی پاسداری کرنے میں، بلکہ وہ چاپلوسی حکومت میں رانا صاحب کی ضمانت اور ان کے کیس کو گویا ایک مذاق بنا کے رکھا ہے کہ بس ہر دفعہ آتے ہیں تو 14 دن کا ریمانڈ لے کر چلے جاتے ہیں وہ جو اہل ستم کے کارکنان ہیں، کل پرزے ہیں۔ تو اب بالآخر رانا صاحب نے اتنے مہینوں کے بعد وہ جو ریجیکشن ہوئی ہے ضمانت کی، اس کے خلاف اپیل دائر کی ہے لاہور ہائی کورٹ میں۔ جسٹس مشتاق احمد چودھری آج، کیونکہ میرے پاس ابھی چند لمحوں میں تھرسڈے ہو جائے گی، جمعرات پاکستان میں ہو چکی، اور آج کسی وقت بھی وہ ٹیک اپ ہوگی۔ ہماری دعا ہے کہ رانا صاحب کی ضمانت جلد ہو اور انہیں اللہ تعالیٰ صحت کاملہ، عاجلہ اور دائمی عطا فرمائے، تاکہ یہ جو ریئر کاموڈیٹی ہے، یہ جو نایاب جنس ہے سرفروشوں کی، بہادر لوگوں کی، اس موسم ضمیر فروشی میں اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے والے لوگوں کی، جو وفا اور صدق و صفا کو اپنا اصول سمجھتے ہیں، ان میں رانا صاحب ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی معاشرے میں وہ قدر شناسی جو ہے اس کو بڑھائے اور ان کی تعداد اور کوانٹم کو بڑھائے۔ تو اب آتے ہیں جی خان صاحب نے، وہ کہتے ہیں پرووربیل، ایک آپ نے حکایت سنی ہے کہ ایک کوئی گھوڑا تھا، بڑا اتھرا تھا۔ گھوڑے کو آپ گدھے سے بھی بدل سکتے ہیں، صورتحال ایسی ہے نا۔ تو وہ بڑا اتھرا تھا، ہر ایک کو دلتیاں مارتا تھا۔ اتفاق سے پیچھے بم پڑا ہوا تھا، اس کو دلتی لگا دی اور پھر راہی ملک عدم ہوا۔ تو لوگ بتایا کرتے تھے کہ یہ کیا یہاں پر ہوا تھا، یہ کوئی ان کے عقیدت مندوں نے وہاں پر کوئی نشانی بنا دی ہوگی، گدھے کے عقیدت مندوں نے۔ تو اسی طرح کا خان صاحب کا رویہ ہے کہ جن پیٹرنز کو سیڑھیوں کے طور پر استعمال کر کے، جنہوں نے بڑے چاہ سے خان صاحب کو یہ مسند اقتدار جو ہے وہ سونپی تھی، تو وہ اب ان میں گویا مزاج کی تبدیلی نظر آ رہی ہے۔ جیسے پہلے کہا تھا کہ مرغان باد نما، جو یعنی پہلے اس سے پروگرام کیا تھا، تو ان مرغان باد نما، چلو ہم مرغ باد نما تو نہیں کہتے عدل والوں کو، لیکن ہواؤں کا رخ تو وہ خود کہتے ہیں۔ تو کیونکہ اس بدلتی ہوئی ہوائیں اور بدلتے ہوئے رخوں میں جو ایک رخ، پنجابی میں بھی رخ آپ کو پتہ ہے نا، درخت کو کہتے ہیں، اور اردو میں سمت کو کہتے ہیں۔ تو وہ جو پنجابی والے رخ ہیں نا، جو ستون ہے اسٹیٹ کے، ان کا مزاج بھی گویا بدلا بدلا سا ہے۔ تو یہی وہ کھوسا صاحب ہیں۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ وہ موٹر وے جو نواز شریف نے بنوائی ہے، اس کے افتتاح میں موٹر وے کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن خان صاحب کے جو سپوزڈ گریونسز ہیں، شاید
اس وقت کوئی اثر ہو، وہ کہتے ہیں نا انڈر دی انفلوئنس، کوئی اس قسم کا شاید سلسلہ تھا، ورنہ اپنے محسنوں کو بندہ چوک میں کھڑے ہو کر نہیں للکارتا اس ٹون اور ٹنار میں، لیکن خان صاحب ہیں وہ اس گھوڑے یا گدھے کی طرح ہیں، وہ کسی وقت کسی کو دلتی لگا سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت وہ اپنے آپ میں نہیں ہوتے نا جی، وہ کہتے ہیں کہ میں نہیں چھوڑوں گا۔ وہ اس سلسلے میں ایک کہانی ہے کہ کوئی صاحب تھے، نشہ کرتے تھے، تو گھر والے کہتے تھے چھوڑ دے، وہ کہتا تھا کہ میں نہیں چھوڑوں گا۔ رات کو، آدھی رات کو، بڑا دردناک انداز میں وہ رات کو 1-2 بجے اس کے کمرے سے شور برآمد ہوا، رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں نہیں چھوڑوں گا، میں نہیں چھوڑوں گا۔ گھر والے آئے، انہوں نے دیکھا کہ کیا ہے مسئلہ، تو پوچھا کہ کیا ہوا، وہ کہتا ہے میں نہیں چھوڑوں گا، اوپر سے روئے جائے اور چیخے چلائے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ اس نے اپنی ٹانگ کو پکڑا ہوا ہے، تو کہتا ہے کہ میں اسے نہیں چھوڑوں گا خان صاحب بھی پہلے تو یہ ڈائلاگ مارتے مارتے وہ سانس پھول گئی ان کی کہ میں نہیں چھوڑوں گا، میں نہیں چھوڑوں گا۔ بھئی کس کو نہیں چھوڑو گے؟ اب یہ انہیں پتہ نہیں ہے کس کو نہیں چھوڑو۔ اسی کا تسلسل ہے کہ وہ چوک میں کھڑے ہو کر اپنے محسنوں کا نام لے کر، کھوسا صاحب اور جسٹس گلدار جو ابھی 1 مہینے کے بعد چیف جسٹس ہوں گے، ان کو کہتا ہے کہ یعنی آپ نے گویا، یعنی جس کی تعبیر یہ ہے کہ کوئی 2 مزاج ہیں عدل والوں کے، ایک طاقتوروں کے لیے اور ایک کمزوروں کے لیے، تو یہ ختم ہونا چاہیے۔ ان کا روح سخن جو ہے وہ بنیادی طور پر نواز شریف کے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلہ، جس میں وہ جو خان صاحب نے بطہ کھوری کی رسم ڈالنے کی کوشش کی تھی اس کو سٹرائک ڈاؤن کیا، تو اصل میں تو وہ رونا رو رہے تھے کہ میں نے بتا لینا تھا اور میں نے نہیں چھوڑنا تھا، وہ نشئی کی طرح کہ ٹانگ اپنی پکڑی اور کہہ رہا ہے کہ میں نہیں چھوڑوں گا، تو انہیں وہ دکھ تھا۔ تو اسی مومنٹم میں وہ یہ بات کہہ گئے۔ اب اگر آن دا فیس آف اٹ دیکھیں تو یہ بات تو صحیح ہے کہ عدل والوں کے بہرحال 2 رخ تو ہیں، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے جو خان صاحب کے نے بائی امپلیکیشن یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ میاں صاحب طاقتور ہیں۔ طاقتور تو وہ ہیں جو توپ و تفنگ والے ہیں، طاقتور تو وہ ہیں جو سومناتھ کا مندر ہے GHQ جو پنڈی میں ہے اور جس کے آپ پجاری ہیں خان صاحب، یعنی ان طاقتوروں کے خلاف۔ اب یہ بات تو صحیح ہے کہ وہ کیونکہ اصل میں طاقتور وہ ہے نا، اب یہ کہتے ہیں کہ میرے مخالف طاقتور ہیں، ان کے خلاف فیصلہ مجھ سے پوچھ کر دیا کرو۔ اب اسے یہ احساس نہیں ہے کہ جو میرے بنانے والے پیٹرنز ہیں وہ مجھ سے تو نہیں پوچھیں گے، ہاں مجھے ان سے پوچھنا چاہیے یعنی یہ معاملہ جو ہے وہ گڑبڑ ہو گیا، نشے کا شاید چکر تھا، کوئی ڈوز زیادہ ہوگی۔ تو بہرحال یہ بات اس کی ویسے صحیح ہے کہ 2 ہیں رخ، ایک طاقتوروں کے لیے اور ایک کمزوروں کے لیے، اور طاقتور اصل میں توپ و تفنگ والے لوگ ہیں، باقی سب کمزور ہیں اس ایکویشن میں، لہذا توپ و تفنگ والوں کے خلاف کبھی فیصلہ آپ کو نظر نہیں آئے گا، آئے گا بھی تو بڑا اس کا عملی ایفیکٹ جو ہے وہ نلیفائی کر دیا جائے گا۔ جیسے دیکھ لینا کہ پاکستان کے وزیراعظم کو ہتھکڑیاں لگاتے ہیں، لیکن جس نے پاکستان کے آئین کو بار بار توڑا ہو، ان گھٹیا اور غدار لوگوں کو، ان کے جسم پر بے شک وہ کلف زدہ وردی تھی لیکن انہوں نے اس ملک سے غداری کی، ان کو آج تک کبھی ہتھکڑی نہیں لگائی گئی۔ اور یہ جو عدل والے ہیں ویسے ایک بڑا گاڈ فادر دوسروں کو کہتے ہیں، یہی کھوسا صاحب تھے نا جو بلائیں لیتے تھے خان صاحب کی، بول کے کہتے تھے کہ ہمارے پاس کیس لے کے آؤ، تو انہوں نے وہ پھبتیاں کسیں، گاڈ فادر، سسیلین مافیا، ناول، فلم، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا۔ تو اب کیونکہ وہ جانے والے ہیں، خان صاحب سے ایک غلطی تو یہ ہوئی کہ پہلے تو اپنے پیٹرنز کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، ان کا گوڈا گٹا نپتے ہیں جی، ان کو للکار سے نہیں چوک میں کھڑے ہو کر، لیکن اگر کہنا بھی تھا تو کیونکہ اب یہ تو لیم ڈک ہے کھوسا، یہ تو آج شاید 19-20 تاریخ ہو گئی، کیا ہے جی تاریخ آج 21 تاریخ، اور کھوسا صاحب جو ہیں ایگزیکٹلی 20 دسمبر کو جو ہیں وہ فارغ ہیں، 20 ہے یا 28 ہے، اب مجھے ایگزیکٹ یاد، وہ کنفیوز ہو گیا۔ بہرحال
1 مہینے بعد وہ فارغ ہیں۔ تو یہ لیم ڈک ہیں، ان کا نام لے بھی لیتے چلو ایک سخن آرائی کے لیے، لیکن ساتھ ہی گلزار کا نام لے لیے، وہ تو ابھی 2.25 سال کے لگ بھگ رہیں گے، اس لیے یہ انتہائی غلط بم کو انہوں نے دلتی لگا دی ہے۔ اب دونوں صاحبان جو ہیں وہ آگے سے انہوں نے جواب غزل کے طور پر بیان دیا ہے۔ خسرو صاحب نے کہا کہ ہمیں طاقتوروں کا تانا نہ دیں، حالانکہ طاقتوروں کا تانا تو بنتا ہے لیکن ان کا نہیں بنتا جو خان صاحب جس طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اور انہوں نے مثال دی کہ دیکھیں جی ہم نے 2 وزراء اعظم کی پھکی ماری ہے جی، اور ایک آرمی چیف صاحب کا جو ہے اس کا کیس بھی لگا ہوا ہے، موسٹ پروبیبلی 28 تاریخ کو اب آپ کہتے ہیں کہ مشرف کا وہ کیس، لیکن اس میں سزا موت بنتی ہے، دیکھتے ہیں ذرا دیتے ہیں کہ نہیں۔ وہ حالانکہ مشرف تو آلموسٹ ڈیڈ ہے نا جی، تقریباً مرا ہوئے ہے، بیماری کی حالت اس لیول پر ہے، اللہ تعالیٰ اسے صحت دے، ہم دعا کرتے ہیں لیکن صحت بھی دے، اور پاکستان میں جو اس نے جرائم کیے ہیں اس کو بھگتے بھی۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس بازوئے قاتل میں کتنا زور ہے، وہ بھی قاتل ہے اور یہاں پر اور بھی قاتل ہے، یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ بازوئے قاتل کا زور وہ بے شک نحیف ہے، اور دوسری طرف زور بازوئے عدل، اس میں دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے۔ اور جسٹس گلزار نے بھی یہ جواب غزل کے طور پر فرمایا کہ دیکھیں ملک آپ کو کام تو آتا نہیں، یعنی یہ ظاہر ہے میں اس کی تفسیر بیان کر رہا ہوں کہ معیشت کمزور ہوگی، ملک کمزور ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ تو ان کا بھی جواب ٹھیک ہے اور ان کا سوال بھی ٹھیک ہے خان صاحب کا، کہ دونوں بہرحال جو ہے وہ طاقتوروں کی منہ ماری نہیں کرتے، وہ کمزوروں پر ہی گرتے ہیں جی۔ ہمیں بڑی خوشی ہوتی کہ خان صاحب جی ایچ کیو کی طرف بھی منہ کر کے کہتے جی کہ تم طاقتور ہو، تم اپنی طاقت کو اپنے پاس رکھو، لیکن ادھر تو بڑے مومن کر کے بیٹھے ہوئے۔ وہ شیخ الجاسوس جب آیا یا پہلے وہ سومناتھ کا چیف پجاری ہے تو بڑے مؤدبانہ انداز میں خان صاحب جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو یہ معاملات ہیں۔ اب وہ اس کو میں تو سمجھتا ہوں کہ خان صاحب جو ہیں وہ سیاست کی گویا میوشیات، جس طرح انہیں تمغہ اس نے کارکردگی ملا ہے، ان کو بھی یہ عہدہ ملا ہے۔ ان کی بھی کارکردگی جو رائٹ کوارٹرز ہیں ان کے ہاں ٹھیک ہی ہوتی ہوگی، اس کی بھی ٹھیک ہی تھی، اب خراب ہو گئی ہے۔ ہاں اس میں فرق یہ ہے کہ میوشیات بڑی سیانی ہے، وہ بم کو لات نہیں مارتی۔ خان صاحب کیونکہ تھوڑا نشئی ہیں اس لیے مار جائیں تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں جی۔ تو لیکن بہرحال اس سیاست کی میوشیات کا اب لگتا ہے کہ کریئر جو ہے وہ ختم ہونے والا ہے۔ اب وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ بزدل زور آور کے عنوان سے ایک نظم ہے کہ چرکے بزدل و زور آور، چرکے دیے کتنے ہمیں طاقتوروں نے، چرکے دیے کتنے ہمیں طاقتوروں نے، ہمت ہاری نہیں ہم آشفتہ سروں نے، چرکے دیے کتنے ہمیں طاقتوروں نے، ہمت ہاری نہیں ہم آشفتہ سروں نے، اور گلے بے ہمیشتیوں آب طمع سے بنائے، گلے بے ہمیشتی یعنی بے ہمیشتی بغیرتی کی مٹی کہ گلے بے ہمیشتی آب طمع سے بنائے، کوزہ ہائے رنگ رنگ کوزہ گروں نے، گلے بے ہمیشتی و آب طمع سے بنائے، کوزہ ہائے رنگ رنگ کوزہ گروں نے، اہل حمیت کو بیچا بارہا اہل ستم نے، اہل حمیت کو بارہا بیچا اہل ستم نے، ہمیں جن سے بازار بنایا سوداگروں نے، اہل حمیت کو بیچا بارہا اہل ستم نے، ہمیں جن سے بازار بنایا سوداگروں نے، اور کذب کے زیر ہلاہل کو زور شور سے، کذب کے زیر ہلاہل کو، کذب کے زیر ہلاہل کو زور شور سے سب کو پلایا ابلاغ کے بازی گروں نے، کذب کے زیر ہلاہل کو زور شور سے سب کو پلایا ابلاغ کے بازی گروں نے، اور خدمت افرنگ کو مقصد وجود بنا کر،
خدمت افرنگ کو مقصد وجود بنا کر ہمیں رسوا کیا بے ضمیر کاریگروں نے، خدمت افرنگ کو مقصد وجود بنا کر ہمیں رسوا کیا بے ضمیر کاریگروں نے، اور پاسبانی حوث سیم و زر ہمیں کھا گئی، پاسبانی حوث سیم و زر ہمیں کھا گئی، کیسے ماہتاب کھوئے ہزار ہا گھروں نے، پاسبانی حوث سیم و زر ہمیں کھا گئی، یعنی وہ جو پاسبان ہے نا، ان کی جو حوث ہے نا درہم و دینار کی، ڈالرز کی، وہ اس قوم کو کھا گئی ہے کہ پاسبانی حوث سیم و زر ہمیں کھا گئی، کیسے ماہتاب کھوئے ہزار ہا گھروں نے، یعنی ہم وطنوں کو بھی ڈالرائز کر دیا، ڈالر میں کنورٹ کر دیا، بیچ دیا، کہ سنت صاحب جمال کنعان تازہ ہوئی، سنت صاحب جمال کنعان تازہ ہوئی، کتنے یوسف بیچے بزدل زوراوروں نے، سنت صاحب جمال کنعان تازہ ہوئی، کتنے یوسف بیچے بزدل زوراوروں نے، یعنی وہ جو صاحب جمال تھے نا، کنعان کے جو حسین شخصیت تھی، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کا استعار ہے کہ گویا وہ سنت تازہ کی گئی ہے کہ انہیں بھی بازار مصر میں بیچا گیا، اور یہاں بھی کچھ لوگوں کو بیچا گیا، کہ سنت صاحب جمال کنعان تازہ ہوئی، کتنے یوسف بیچے بزدل زوراوروں نے، چرکے دیے کتنے ہمیں طاقتوروں نے، ہمت ہاری نہیں ہم آشفتہ سروں نے، گلے بے ہمیشتی و آب طمع سے بنائے، کوزہ ہائے رنگ رنگ کوزہ گروں نے، یعنی لوٹے بنائے جی، یہ بے ضمیری اور طاقت اور جبر کا استعمال کر کے ملک کو میں باقاعدہ بے ضمیری اور بے غیرتی کو رواج دیا جاتا ہے، یعنی اس کو ریوارڈ دیا جاتا ہے جو ضمیر فروش ہو، اور یہ گویا اسٹیٹ کی پالیسی ہے کہ اسٹیٹ اپنی بے پناہ طاقت کا استعمال کر کے پاکستان کے عوامی لیڈروں میں بے ضمیری انسٹل اور انجیکٹ کرتی ہے، یعنی وہ چاہتی ہے کہ اس ملک میں کوئی باضمیر باہمیت آدمی نہ رہ جائے، تو گلے بے ہمیتی و آب طمع سے بنائے، کوزہ ہائے رنگ رنگ کوزہ گروں نے، اہل حمیت کو بیچا بارہا اہل ستم نے، ہمیں جن سے بازار بنایا سوداگروں نے، کذب کے زہر ہلاہل کو زور شور سے سب کو پلایا ابلاغ کے بازیگروں نے، خدمت افرنگ کو مقصد وجود بنا کر ہمیں رسوا کیا بے ضمیر کاریگروں نے، اور پاسبانی حوث سیم و زر ہمیں کھا گئی، کیسے ماہتاب کھوئے ہزار ہا گھروں نے، اور سنت صاحب جمال کنعان تازہ ہوئی، کتنے یوسف بیچے بزدل زوراوروں نے۔ اس کے ساتھ ہی آپ کی اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے، اور اب سب دوستوں کا شکریہ جنہوں نے ہمیں سبسکرائب کیا ہوا ہے، اور بھی دوست اگر ہمارا کوئی پروگرام آپ کو پسند آئے تو ضرور سبسکرائب فرمائیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے ساتھ انٹریکٹ کریں، کمنٹس دے کر، ای میل کر کے ایز یو لائک، اور ٹویٹر پر بھی ہم موجود ہیں @محمد کوٹ۔ تو خدا حافظ۔